جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری چودھری صالح حسین صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آج کل جاپان کے دورے پر ہیں اور بڑا امپورٹنٹ دورہ قرار دیا جا رہا ہے. چودھری صالح صاحب، آپ نے اس دورے میں کیا مصروفیات رہی ہیں اور جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پچھلے کچھ سالوں میں جاپانیز کمپنیز پاکستان میں ان کے انویسٹمنٹ کا رجحان کم ہونا شروع ہو گیا، اور ہم ایسے موقع پہ آئے ہیں جب SIFC جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی، تو جاپانیز کمپنیز کو وہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ یعنی اگر وہ پاکستان اب آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ والا رویہ نہیں، بلکہ چیزیں اور حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل اور مینیج کیا جائے گا. تو ایک یہاں پہ سیمینار کنڈکٹ کیا ہوا تھا جاپانیز گورنمنٹ نے، تو اس میں تقریباً 140 جاپانیز کمپنیز موجود تھیں. تو ان سے انٹریکشن کیا، بات چیت کی، پریزنٹیشنز دیں. تو اس سے یہی فیل ہوا کہ ان کو اب جینونلی بہت کانفیڈنس آ گیا کہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے جو باقی تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. سر، یہ SIFC کی تھوڑا سا بتائیں تفصیلات. یہ کیسا ادارہ ہے؟ اس میں کون کون سے پاکستان کے ادارے شامل ہیں اور سرمایہ کاروں کو کیوں اس سے اعتماد حاصل ہوگا اس کے بننے سے؟ اس میں جی ایک تو ہمارا جی اٹھا دیں. میں دوبارہ سوال کر لیتا ہوں. جی مسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ SIFC ادارہ کیا ادارہ ہے اور اس کے بننے سے سرمایہ کاروں کو کس طرح کا اعتماد حاصل ہو سکتا ہے؟ ہوتا یہ تھا جی کہ لیٹ سپوز کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایگریکلچر میں یا پیٹرولیم میں یا انرجی کے کسی سیکٹر میں، تو وہ منسٹری اس سے ڈیل کرتی تھی، اور اس کے بعد تقریباً ان کو 20 سے 25 30 NOCs لینے پڑتے تھے مختلف. کچھ صوبائی لیول کے ہوتے تھے، کچھ انٹر ڈپارٹمنٹل لیول کے ہوتے تھے، کچھ دوسری وزارتوں سے ہوتے تھے. تو اس کاؤنسل کے اندر وہ تمام سیکٹری شامل ہیں، تمام وزیر اعلیٰ شامل ہیں، چیف سیکرٹری شامل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فاسٹ ٹریک اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. تو سر، یہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ اور SIFC، ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں سیپریٹ ادارے ہوں گے؟ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اور SIFC کی رسپانسبلٹیز کیا؟ میں سمجھتا ہوں ایک جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ویسے ہی فیسیلیٹیشن اور پروموشن کر رہا تھا، اور SIFC جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ امپلیمنٹیشن کے اندر کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ. اچھا منسٹر، یہ بتائیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ کو آپ کو منسٹری کا چارج ہے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کا کیسا رجحان رہا غیر ملکی خاص طور پر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں جو چیز لیک کر رہی تھی، جو ہم نے آتے ساتھ ہی دیکھا، وہ تھی کہ پالیسی موجود نہیں تھی. انویسٹرز تو ہمیشہ پاکستان از اے ویری لوکریٹو مارکیٹ، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہر قسم کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس مطلب اویلیبل ہے ریسورسز، انفراسٹرکچر موجود ہے. کوئی بھی بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت ترقی کر سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے. پرابلم جو آ رہی تھی وہ آ رہی تھی کہ پالیسی نہیں ہے، تو ہم نے زیادہ فوکس پالیسی پہ کیا، اور آج الحمدللہ SIFC بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے انویسٹ پاکستان کے نام سے اور ایک ون سٹاپ شاپ کے نام سے جو ابھی سینٹ میں بھی گیا ہوا ہے اپروول کے لیے. تو یہ ساری پالیسیز اب آ گئی ہیں، کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ ملک میں انویسٹمنٹ سے پہلے پالیسی دیکھتا ہے کہ اس ملک کی پالیسی کیا ہے، اس کی انویسٹمنٹ وہاں سیکیور رہے گی نہیں رہے گی، اس کو پروٹیکشن ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے فوکس کیا جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ رستے اب سب کھل گئے ہیں. تو سر، یہ جو غیر ملکی سرمایہ کار جب پاکستان جائیں تو SIFC سے کس طرح سے رابطے میں آ سکتے ہیں، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کو کیسے اس SIFC میں لے کر جا سکتے ہیں؟ ایک تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کا یوز کیا جا سکتا ہے جی، اور دوسرا SIFC خود ایک ادارہ بن چکا ہے، ان سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک ان کی ویب سائٹ اور باقی چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. ود ان فیو ڈیز، 4-5 دنوں میں وہ مطلب ان کا آفس اور ویب سائٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ فلی آپریشنل ہوں گی. بٹ اٹ از مینلی فار بگ انویسٹمنٹس. اور اس میں ابھی آلریڈی سعودیہ، قطر، UAE کی طرف سے بات چیت آلموسٹ شروع بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور کچھ تو نیر ایکسیکیوشن بھی آ گئی ہے ود ان 30 days. اوکے، تو SIFC بننے کے بعد سے بڑی انویسٹمنٹ جی ہونا شروع ہو گئی بہت اسپیڈ سے، آن اے فاسٹ ٹریک. ہاں جی.
تو جاپان کی انویسٹمنٹ فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ جاپانی سرمایہ کاروں کی کوئی امکانات ہیں؟ کوئی بڑی میں تو سرمایہ کاری؟ بہت پر امید ہوں جی. آج ان کے یہ جو میٹی ان کا ہے ٹریڈ اور کامرس اور اکانومی کا، ان سے آج ملاقات ہوئی ان کے منسٹر سے، تو وہ تو بہت آپٹمسٹک ہیں، اور ان کو بھی یہ جان کے بہت مطلب تسلی ہوئی کہ گورنمنٹ نے فائنلی اس پہ بھی فوکس کیا ہے کہ جو کمپنیز باہر سے آتی ہیں ان کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے، اور ایسی پالیسی جو کیری فارورڈ بھی ہو اور جس کو آنے والی ہر گورنمنٹ جو ہے اس کی اونرشپ بھی لے. تو اس لیے بہت تسلی بخش تھیں ملاقاتیں، اور میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بہت اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر اب گورنمنٹ اختتام پذیر ہے، فیوچر میں جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں آپ کو کافری کا مستقبل کیسا لگ رہا ہے؟ انشاءاللہ جی صحیح ہوگا. ہم نے کوئی ایسا، آپ سمجھ لیں ہماری قیادت پہ بھی کوئی ایسا داغ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہمارا اسکینڈل ہے. ہمیشہ ملک کی بات کی ہے اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، نفرت کی سیاست نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.